اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کا جب انتقال ہو تو اس کی آنکھیں بند کرنی چاہیے، اس کے ہاتھ پیر کو سیدھا کرنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے بعد جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں، تو جسم بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جس تختے پر اسے غسل دینا ہے تو وہ تختہ پہلے دھو لیں، صاف کر لیں اور اسے 2، 3، 5 یا 7 مرتبہ خوشبو کی دھونی دیں تاکہ جو آپ کا تختہ ہے وہ بھی خوشبودار ہو جائے۔ اس کے بعد پھر میت کو لایا جائے گا۔ اب میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو ایریا جو ستر ہے اس پر ایک کپڑا رکھ دیا جائے گا تاکہ کپڑے اتارے جائیں تو ستر ظاہر نہ ہو، تو وہ کپڑا رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، اور کپڑے اگر آپ بغیر پھاڑے بغیر چیرے اتار سکتے ہیں تو اتار لیں، لیکن اگر بھاری بدن ہے اور آپ نہیں اتار سکتے تو پھر جہاں جہاں سلائی ہوئی ہے وہاں سے کاٹ کر اس کے قمیض اور شلوار وغیرہ اتار سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے پیٹ کو ہلکا سا دبائیں، اور اگر کوئی غلاظت وغیرہ نکلتی ہے تو اسے صاف کر دیں اور اس کو استنجا کروائیں۔ اور استنجا کروانے کے لیے پورا منظرنامہ استنجا کروانے کے لیے براہ راست بلا حائل جسم کو نہیں چھو سکتے، ستر والے مقام کو، تو ہاتھ پر دستانے پہن لیں یا کوئی کپڑا لپیٹ لیں، اور اس طرح اندازے سے استنجا کروانا ہے کہ 2 لوگ کپڑا اٹھا لیں ہلکا سا اور ہاتھ ڈال کے اندازے سے استنجا کروائیں اور اس کی نجاست کو مکمل طور پر دھوئیں۔ انسان کی اوقات جی، پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو نماز کا سا وضو کروایا جائے گا، اور اس میں کلی اور ناک میں پانی تو نہیں چڑھایا جا سکتا، چہرہ دھوئیں گے، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں گے، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے اور سر کا مسح کریں گے۔ اور کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ گیلا کپڑا لیں، اس کے ہونٹوں پر گھمائیں، اس کے دانتوں پر گھمائیں، اس کے مسوڑوں پر گھمائیں اور اس کے نتنوں پر گھمائیں، تو یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو یہ وضو کروانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا سر اور داڑھی اس کی دھونی ہے، پانی سے دھونی ہے، اس میں صابن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی بھی اگر استعمال کرنا چاہیں کہ اسی بیری کے پتوں سے غسل دیں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر صابن سے یا پھر نیم گرم پانی سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ تو وضو کے بعد سر اور داڑھی دھونی ہے، اور اس کے بعد پھر میت کو غسل دینے کا مرحلہ شروع ہوگا کہ پہلے الٹی جانب کروٹ دیں، یعنی بائیں کروٹ، ہاں بائیں کروٹ دیں تاکہ سیدھا جسم اس طرف اوپر آ جائے، پھر سیدھے جسم پر پانی بہائیں اور ستر والی جگہ پر اندازے سے پانی بہائیں۔ 1 دفعہ پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ پانی بہانا سنت مبارکہ ہے۔ تو پہلے سیدھی جانب پانی بہائیں، پھر اس کو سیدھی جانب کروٹ دیں اور الٹی جانب پانی بہائیں، اور الٹی جانب پانی بہانے کے بعد دیکھیں کتنا صفائی کا خیال ہے کہ اب دوسری مرتبہ بھی استنجا کروایا جائے گا۔ اور استنجا کروانے کا طریقہ، مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذرا بٹھائیں تاکہ لیٹنے کے وقت آپ نے پیٹ دبایا تو جو نجاست تھی وہ نکل گئی، اب تھوڑا سا بٹھائیں تاکہ مزید پریشر سے اگر کوئی نجاست رہ گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے۔ یعنی انسان کی اوقات یہ کہ اپنی نجاست نکالنے کے بھی وہ نکالنے کے لیے بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے، تو بٹھا کر اس کی نجاست نکالیں، دوبارہ استنجا کروا دیں اور پھر لٹائیں، اور آخر میں پورے سر سے لے کر پیروں تک کافور کی خوشبو والا پانی 3 مرتبہ بہائیں، تو یہ اس کا غسل مکمل طور پر پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو ایک خشک کپڑے سے اس کے بدن کو پونچھ لیں، اور پھر یہ کفن دفن کا معاملہ شروع ہوگا۔